السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا میرا پروگرام یورپ کے لیے ہے۔ ایسے پاکستانی خواتین جو رزق کے لیے پاکستان چھوڑا اور یورپ کے کسی بھی ملک میں، چاہے وہ امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اسپین میں ہے، یا اسی طرح اٹلی میں ہے، فرانس میں ہے، جرمن میں ہے، جتنے بھی یورپ ممالک ہیں وہاں رزق کے لیے چلے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر یہ خوبی کہہ لیں یا قسمت ہاری کہہ لیں، دونوں چیزیں ہیں۔ خوبی یہ ہے کہ 4-5 سال کے بعد وہ نیشنلٹی دے دیتے ہیں، وہاں کا جو شہری ہوتا ہے اس کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں، اور اس پردیسی کے جو ہجرت کر کے پاکستان سے گیا اس کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں۔ اپنا ذاتی گھر، اپنی گاڑی، اپنے نام پر پریشانی نہیں ہوتی، اور ہر طرح سے ہر بندے کو برابر کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ جو پھر یورپ چلا جاتا ہے وہاں کی عیش و عشرت میں وہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ اپنے ملک پاکستان میں رہنا گوارا نہیں کرتا، اس کا دل نہیں کرتا کہ دوبارہ میں پاکستان آؤں۔ یقین کریں، بے شمار بھائی ہیں، میرے دل میں بھی کبھی چاہت تھی لیکن وہ ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ کہ جو وہاں جاتے ہیں 5-10 سال کے اندر اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر وغیرہ، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جہاں پر ذاتی اور زندگی کی ساری اشیاء اور سہولتیں ہو جائیں پھر بندہ وہاں سے نکلتا نہیں ہے۔ دوبارہ پاکستان آنے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ جب پاکستان کو سوچتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی نہیں ہے، پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہے، پاکستان میں بدامنی ہے، پاکستان کی جو مسائل ہیں ان کو دیکھ کرنا، یا کوئی بھی بندہ بڑا کاروبار کرتا ہے تو نہ جانے کتنے جو ہے نا وہ جگہ ٹیکس لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو وہ ان پریشانیوں سے نکل کر پھر وہ دوبارہ پاکستان نہیں آتے، تو پھر ان کی قبر کہاں بنے گی؟ جہاں وہ ہے۔ جب ایک بندہ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، میرے ساتھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کے 60 سال، 70 سال ان کی عمر ہے، ان کے بچے خاندان ادھر ہے، اور ان کی قبریں کہاں بنے گی؟ یورپ میں۔ اور یورپ کے کون سے وہ ملک ہیں جہاں عیسائی ہیں؟ یعنی وہ دارالاسلام نہیں، دارالکفر کے اندر ان کی قبریں بنے گی۔ یاد رکھیں، ایک میری بڑی بات یاد رکھیں۔ کافی ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ چینل ہے ہمارا، اس میں رشتوں کی صرف بات ہوتی، لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا کہ یورپ کے رہنے والے مرد و حضرات جو شادی کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم پاکستان سے اور یورپ سے آپ کو اچھا رشتہ دیں گے۔ اور اسی طرح یورپ میں رہنے والی ایسی خواتین جو بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، اور وہ پریشان ہیں، ان کو اپنے لیے شوہر چاہیے، پاکستان سے آپ کو چاہیے رشتہ، یورپ سے چاہیے، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، بتائیں کہ میرا یہ نام ہے، میں طلاق یافتہ ہوں، بیوہ ہوں، مجھے یورپ سے یا پاکستان سے اچھا رشتہ۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ ہمارا یہ ادارہ ایک درد سے چل رہا ہے، اور یقین کریں بعض مرد حضرات میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ان کے رشتے میں تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لیل و نہار میرے روزانہ ڈیلی پروگرام چلتے ہیں، لیکن آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمارے پاس رشتہ نہیں ہوتا۔ رشتے ہیں کافی لیکن ہم آپ کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اگر آپ کو رشتہ ملے گا تو آپ کی زندگی آسان چلے گی۔ اور اسی طرح بعض بہنیں ہیں، کمواری ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، مالدار ہیں، اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، کئی عالمہ بیٹیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ شادی ایک دفعہ ہونی ہے اور پوری زندگی مرنے تک یہی ایک رشتہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، تو لہٰذا آپ جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ کئی بیٹیاں میں کہتا ہوں جلدی نہ کریں، وہ کہتی ہیں قاری صاحب جتنے ادارے ہیں وہ تو فوراً جناب جلدی کرتے ہیں تاکہ 1-2 دن رشتے دکھائیں اور فوراً نکاح ہو اور بعد والی پیسے ملیں۔ میں نے کہا یہ کاروبار نہیں میں نے کیا، میں پوری امت کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ چند سالوں کے بعد انشاءاللہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہمارے ادارے کا نام ہوگا، اور میں اللہ سے خصوصی دعا کرتا ہوں، اللہ کوئی بیٹی کوئی بہن جو میرے پلیٹ فارم پر آئے، اللہ اس کا کامیاب نکاح ہو، ایسا نکاح کہ جس کے بعد لڑائی جھگڑا اور گھر عذاب ہے وہ رشتہ نہ ہو۔ اور بے شمار یورپ سے اور پاکستان سے خواتین رابطہ کرتی تو میں ان کو کہتا ہوں جو میں رشتہ دیتا ہوں آپ 10 دن 15 دن مہینہ لگائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اگر 90% سمجھ گئے ہیں اور 10% آپ کی سمجھ قاصر ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بندہ، یہ بیٹی، اس کا خاندان کیسا، تو رشتہ نہ کریں، اللہ ان کے لیے اور نکال دے گا، آپ کے لیے اور نکال دے گا۔ میں نے کبھی یہ لالچ نہیں کی، جلدی کریں۔ بے شمار مرد حضرات ہیں، میں کہتا ہوں صبر سے کام لیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ہر ہفتے میں آپ میسج کریں، ہم آپ کے میسج کا جواب دیں گے۔ اور کئی جناب خواتین کہتی ہیں کہ جناب فلاں بندہ، اس سے ہم نے کام شروع کیا، رجسٹریشن فیس دے دی، اس کے بعد مہینے 15 دن کے بعد اس نے ہمیں بلاک کر دیا ہے۔ الحمدللہ جب سے ہم نے یہ ادارہ شروع کیا ہے، جس کو بھی ہم اپنے اس ادارے میں ایڈ کیا ہے، اس نے اگر رات کو ہمیں میسج کیا ہے تو صبح اٹھتے ہی ہم نے موبائل چیک کیا، سب سے پہلے اس کو جواب دیا ہے۔ اگر سارا دن، کیونکہ میرے چینلز ہیں، میں پروگرام بناتا ہوں، اس پر ورک کرتا ہوں، محنت ہوتی ہے، اگر رات کو میں نے سونے سے پہلے موبائل چیک کیا ہے، جو میسج آئے ہوتے ہیں سب کو جواب دیتے ہیں۔ اور بس اوقات یقین کریں کہ کوئی ایسے خواتین حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے نہ تو ہم سے خدمت لینا ہوتی ہے، لیکن وہ 2 مہینے سے کوئی نہ کوئی میسج یعنی ان کی تسلی نہیں ہوتی، ہم نے ان کو بھی نہیں بلاک کیا کبھی۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے میسج کا ہم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اگر آپ مخلص ہیں تو صحیح انداز سے ہمارے ادارے کے اصولوں کے مطابق چلیں، اگر نہیں چل سکتے تو پھر اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں۔ تو اسی طرح میری گزارش ہے کہ ہماری دعا ہے اللہ تمام بیٹیوں کے اور بیٹوں کے نصیب اچھے کریں۔ تو آج کا ہمارا پروگرام ہے یورپ میں اور یورپ کے جتنے ممالک میں خواتین و حضرات اور ایسی بیٹیاں طلاق یافتہ بیوہ رابطہ کریں، پاکستان سے یورپ سے آپ کو اچھا رشتہ دینے کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور علیحدگی کے اوقات میں دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ تو آخر میں میری گزارش ہے، جو ہم سے خدمات لینا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، وہاں اپنے نام لکھیں، اپنے ملک کا نام لکھیں اور بتائیں کہ آپ نے کس کا رشتہ کرنا ہے، آپ اپنا کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، جو بھی ہے، وہاں پر انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔